حضرت عمر پاک گئے مولا علی دے کولوں. مولا علی نو چل کے آدھے نے تواڈی اور سیدہ پاک دی ایک بیٹی ہے جہدا نام ہے ام کلثوم. اے حضرت زینب جڑیاں میدان کربلا حسین پاک دے نال ان او دی چھوٹی بہن ہے. حضرت عمر نے آکھیا اے جڑی ام کلثوم ہے اے دا رشتہ مینوں چاہیے میں نکاح کر. خواہش ہے کیڑی؟ فرمایا نبی پاک نے آکھیا قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے, میں محمد دا رشتہ سلامت رہنا ہے. میں چاہنا کہ سیدہ دی بیٹی دے نال نکاح کر کے نبی دی آل دے نال انج دا رشتہ کرانا دنیا چ عمر دا رشتہ ٹوٹے نہ قیامت والے دیہاڑے میرا رشتہ ٹوٹے. مولا علی شیر خدا آپ نے اپنی بیٹی اور سیدہ پاک دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کیتا ہے. کوئی بندہ اگر آدھا نہیں ہے میں کہ تو اپنا مذہب دس ہے میں تیریاں کتاباں چ تینوں دساں گا اے لکھیا کھلوتا ہے. عمر پاک دا نکاح حضرت امام حسن و حسین دی سکی بہن پاک جنہاں دا نام ام کلثوم ہے انہاں دے نال ہویا ہے. جس ام کلثوم کے تو اشتہار لگائے پھر رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. جو بے غیرت آدم کی بیٹیوں کی شادی آدم کے بیٹوں سے کرا دیتے ہو, جنہیں اپنی بدتمیزی کے وقت یہ بھی تمیز نہ رہے کہ بہن بھائی کی بھی شادی نہیں ہو سکتی. اللہ خالق غیرت ہے, وہ جب بھی کرے گا غیرت والا فیصلہ کرے گا. مولوی جب بھی بھونکے گا بے غیرتی پر بھونکے گا. تو انگوٹھا تو نہیں چکا لے میرا بچہ عمر گزر گئی تیری توجہ ہے یہ نہیں. اب میں کسی بندے تک پہنچنا چاہتا ہوں سادات نظام بن علیہ کے صدقہ, لیکن تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. آدم حق المہر دے تاکہ تیری شادی اور تیری شادی جائز ہو, تیرا نکاح درست ہو. سنی شیعہ علماء متفق ہے کہ آدم کے پاس کچھ نہ تھا. حق مہر تجویز ہوا کہ محمد و آل محمد پر ضرور بھیج دے. توجہ ہے یا نہیں یہاں پر؟ اللہ سلامت و آباد و شاد رکھے, والد حسنین تمہیں سلامت رکھے. صلی علی محمد و آل محمد, محمد و آل محمد پر درود بھیج دے. تو آدم علیہ السلام نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غیرت مندوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آل محمد پر درود تھا تو کیا آل محمد کا وجود نہیں تھا؟ یہ پچھلی بات میں سر آپ کے لیے پڑھنے لگا کہ آپ کو تھوڑا سا میں نے پریشان دیکھا. یہ مسلمان علماء متفق ہے کہ جی صبح کو پیدا ہوتی تھی بہن, شام کو پیدا ہوتا تھا بھائی. لاکھ لعنت. پہلے ترتیب دیکھو کیا اللہ معافی دے. غور ہے یہ. اب اگر کسی کے بچے نہیں ہوئے تو حوا کا کیا قصور؟ چھوٹی امی کا غصہ بڑی امی پہ کیوں نکالتے ہو؟ یہ جناب حوا ہے نا میرے بچے, سب کی بڑی ماں ہے. یہ میں یوسف پڑھنے ابھی انگلہ کھائی جا رہا ہے. ابھی تو جناب حوا کا ذکر ہو ہے نہیں. صبح پیدا ہوتا تھا بیٹا, پھر شام کو بیٹی. اللہ میاں پھر اگلے دن دونوں کی شادی کرو. عقل نہ ہو بغیر دیے نہیں موجہ کا دیا. اگلے دن ٹیلی ویژن والوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے کہا کہ کاف اور نون کٹھی ہونی چاہتے ہیں. ہم نے سنا آپ کٹھے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی کہ میں کہنا تھا نواز شریف کی بندہ سے ہوں موجہ لگا. ٹھیک ہے نا جی. کوئی بات سمجھنے والی یہ ہے سامعین گرامی, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنتوں میں قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. یا تو یہ آیت قرآن سے نکال لو یا اگر تم وہی بہن بھائی کی اولاد توجہ ہے یا نہیں آپ پتہ نہیں ابو کسے کہو گے اور ماموں کسے کہو گے. دعوت فکر ہے, اگر ابو اور ماموں ایک ہو جائے تو اولاد حرامی ہوتی ہے.
وہی پاپا وہی ماموں، کام تو خراب ہو جائے۔ اب غلطی کہاں سے؟ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کیا بہن اور بھائی کی خدا نے شادی کی؟ کہ بکواس بند کر، جو خدا آدم اور حوا کو بنا سکتا ہے وہ آدم کی بیٹیوں کے لیے شوہر کیوں نہیں خلق کر سکتا؟ وہ آدم کے بیٹوں کے لیے بیویاں نہیں بنا، اللہ میاں کی پاورز ختم ہو گئی، بس ایک آدم بنا لیا، ایک حوا بنا لی، طاقت ختم ہو گئی۔ اس نے آدم کی بیٹیوں کے لیے شوہر بنائے اور آدم کے بیٹوں کے لیے بیویاں۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا خلق کیا ہو۔ پہلی عید غلط ہو، سارا کام خراب ہو جائے، تو پہلی عید تو صحیح رکھو۔ اتنی بھی علی سے کیا دشمنی کہ اپنا شجرہ ہی خراب کر کے بیٹھ گئے۔ جو پوچھا محلے داروں سے، حتیٰ کہ حضور کی تاریخ ولادت آئی وہ بھی محلے والوں سے پوچھی کہ کب آئے تھے۔ جتنے مولوی صاحبان کی روایتیں بڑے مولویوں کی کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ سارے راوی وہی ہیں جو حضور کی ولادت کے وقت مسلمان بھی نہیں تھے، یا پیدا نہیں ہوئے تھے یا مسلمان نہیں تھے، زید ہے گھر والوں سے۔ دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منعک یا ابلیس ہو، اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خلقتہ بیدیا، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ایک دو بچے بڑا خراب غریب سے میرے بچہ سن، میں دیکھتا ہوں بینر پڑھنا شروع کر، ایک بار سارے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ ہاتھ ہے تو بازو ہوں گے، بازو ہے تو کندھا بھی ہوگا، کندھا ہے تو جسم بھی ہوگا، جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے؟ خود اتر کے تبلیغ کرنے کیوں نہیں آیا؟ بات بولنا ہے سار نہیں۔ جس بندے کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جنہیں سمجھ نہ آئے اس کی کوئی مجبوری ہے۔ بھائی اگر اللہ کا جسم موجود ہے تو خود آ جاتا کہ مجھے مانو۔ بھائی حضور علیہ السلام نے کافروں کے خداؤں میں، جھوٹے خداؤں میں عیب نکالا، یہ بت ایسے، یہ بت ویسے، یہ خراب، یہ جگہ نہیں بدل سکتے، بولتے نہیں، فائدہ نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے۔ ایسے فکرے حضرت عمر رضی اللہ نے بھی فرمائے تھے۔ حجر اسود کو دیکھیں، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما۔ وہ ہٹے تو مولا علی آ گئے۔ اب بے غیرت مورخ، بے غیرت تو میاں آدھا واقعہ پڑھتی ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھتی۔ یہ تو سارے پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا، یہ کوئی نہیں پڑھتا کہ حضرت علی نے کیا فرمایا۔ حضرت علی آگے آئے، حضرت عمر کو ہٹایا، حجر اسود کو بوسہ دے کے کہا اے حجر اسود، تو فائدہ بھی دیتا ہے تو نقصان بھی دیتا ہے، تو اگر فضول ہوتا تو تجھے مصطفیٰ چومتا کیوں؟ اگر تم فضول ہوتا تو تجھے مصطفیٰ چومتا کیوں؟ رسول کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو حکمت سے خالی ہو۔ حضرت عمر کی حکومت تھی، رضی اللہ کو غصہ چڑھ گیا علیہ السلام پر، یا علی یہ تو پتھر ہے، یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ کہا اے عمر یاد رکھ، یہ مومنوں کو قیامت والے دن فائدہ دے گا، منافقوں کو نقصان دے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد کے علاوہ تم سب مسلمان ایک خاندان، آدم اور حوا کی اولاد۔ یہودی شادی کرنے لگے تو دولت کو دیکھے، عیسائی شادی کرنے لگے تو حسن کو دیکھے، اور مومن شادی کرنے لگے تو ایمان کو دیکھے۔ یہ ایسا بولے کوئی ضرورت نہیں کرنا۔ جب مومن شادی کرنے لگے تو ایک چیز کو دیکھے، حسن کو زوال ہو سکتا ہے، غربت دولت میں بدل سکتی ہے، دولت غربت میں بدل سکتی ہے، لیکن ایمان کو زوال نہیں ہے۔ جب مومن کہیں شادی کرنے لگے، رشتہ دینے لگے یا لینے لگے، اس کی پہلی نظر ہونی چاہیے ایمان۔ اچھا فرض کیجئے کسی مومن سے کسی نے رشتہ طلب کیا، کوئی کہا میں پتہ کروں گا کہ تو کیسا آدمی ہے، پتہ چلا کہ حرامی ہے،
ایسے بندے کو رشتہ نہیں دیتا. جو ہے یا نہیں ہے؟ بات مکمل ہے، میں کہہ گیا ہوں. اگلا فکرہ اجازت دے تو میں کہتا ہوں، اور ضرور کہتا ہوں کیونکہ میری غیرت کا مسئلہ ہے. جب عام حرامی کو میں رشتہ نہیں دیتا تو مشہور حرامی کو علی رشتہ کیسے دیتا؟ ایمان سلامت رہے تمہارے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہمیں زندگی عزیز نہیں، عزت علی عزیز ہے. کیسے دے سکتے بھائی؟ رسول اللہ کی دھمکی موجود ہے. جب تلوار لے کے قتل کرنے آئے تھے حضور کو، کیا کہنے بہادر گئے. نبیوں کے سلطان کو قتل کرنے چلے تلوار لے کر. رستے میں دکاندار نے کہا سبحان اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے. اچھا کیوں؟ میرے لات بنات کو برا کہتا ہے. کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا اس واقعے کو. 7ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا ہے. بھائی یہی مطلب ہے لات منات کی محبت. میرے بتوں کو برا کہتا ہے. اللہ اللہ قتل کر. اسے تکڑی میں تولتے دھولتے کا پہلے گھروں کو آؤ. گھر کیا ہے؟ ان کا باجی مسلمان ہو گئی ہیں. میری باجی میری بات ہوگا. وہ گھر آئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے بیچارے. کائنات کا بہت بڑا بہادر آدمی پہنچ گیا. بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. شجاعت ہو تو ایسی ہو. بہن کو بھی مارا. اچھا بہنوں کو تو کوئی کمینے مارتے بھی ہیں. یہ پہلا سردار ہے جس نے بہنوئی کو بھی. ایک نیا باپ. اور دائرے جو جوائیوں کے خوف سے بیٹیوں کا گلا دبا دیتے تھے ان کے لیے بہنوئی کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی مار دیا، کل کو جوائی دروازے پر آ جائے. ان کے لیے بہنوئی کیا مسئلہ؟ وہ بیچارے مار کھاتے رہے. جیو والے پولیس کے مارنے کی تو ویڈیو دکھاتے ہیں، ہمیں یہ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے؟ تو تھوڑی سی حیا کریں، یہ بھی ہمیں ذرا دکھانے میں کہ یہ لیجیے ایک بہادر غیرت مند اسلام لانے کے جرم میں قرآن پڑھتے ہوئے بیچاروں پر. یہ ہے دہشت گردی. ہمارے وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ قرآن پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں. تو بھائی یہ تو سنت کس کی ہے پتہ نہیں. کس نے شروع کیا؟ قرآن پڑھنے والوں کو. لیکن ایک دم چلے وہاں سے، اور جب دروازے میں پہنچے تو 2 شیر کھڑے. سید نہیں بولے گے تو کون بولے گا؟ مرشد جی 2 شیر کھڑے تھے. ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، ایک علی اللہ کا شیر. مار دیں گے صاحب، بم پھاڑ دیں گے صاحب، مار دیں گے، گولی مار دیں گے، بم پھاڑ دیں گے، خطبے ہو جائیں گے. بھائی سب نے مر جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مار جائیں گے اور تم زندہ ہو. آگے حکومت پھر علی کی. دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. اصل تو حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹنے تو زبان. غدار کو ہر حال میں غدار کرے. 2 شیر کھڑے تھے، ایک حمزہ اسد رسول اللہ، ایک علی اسد اللہ. اور وہ جوان کی آنکھیں غصے. حضور نے کہا پھینک کے تلوار.
پھینکتا ہے کہ تیرے لیے بھی ویسی آیت ہے ایسی مغیرہ کے لیے بھائی ایک ہی بندہ ہے جسے قرآن نے حرامی کہا ہے اور وہ ہے مغیرہ. رسول نے کہا جان لیا کھگڑا امام نے کہا کیا تیرے لیے بھی ویسے ہی آیت آئے جیسی مغیرہ کے لیے آئی تھی. میں اب کس کی مانوں, مولوی کی مانوں یا رسول کی مانوں؟ مغیرہ جانتے ہو کون ہے؟ اس نے گیند اٹھائی. پیٹو گرم کھیلا تو جب چھوٹے بچے نہ کھیلو آج کل بچے نہیں کھیل سکتے, بڑی ہمت ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے یوں گیند اٹھائی, مارنے لگا کسی اور کو, اور اس بات وقت نے حضور کو مارا. حضور علیہ السلام کے سینے پہ کینہ پر وہ گیند لگی. صحابہ کرام تشریف فرما تھا, یہ دیکھیے یہ یا حسین لکھا ہوا کہ نہیں لکھا. میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ صحابہ کے منکر نہیں. میرے دل میں کچھ اور ہو, زبان میں کچھ اور ہو, اللہ میری نسل کو ختم کر. قسم جلال کھا کے امام حسین کی کہتا ہوں اللہ لعنت کرے اس بندے پر جو منکر صحابہ, جو صحابہ کی عزت نہ کرے. اس سے بڑا تو بے غیرت دنیا میں ہے ہی نہیں. جی نہیں, آپ کے شیعہ ذاکر کہتے ہیں حضور کو صحابہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے. اگر کوئی ذاکر بھی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. ٹوک دو اسے کہ صحابہ کی توہین نہ کر, امن قائم کر, محبت قائم کر. رسول کو صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے, منافق چھوڑ صحابہ کہاں چھوڑ کر. حضور کو جو چھوڑ کے بھاگتے تھے وہ صحابہ نہیں ہوتے تھے, گزٹڈ منافق تھے, اعلیٰ درجے کے 21 کے گریڈ کے اوپر کے لوگ, 3 سٹار منافق. فل منافق, فل. مولانا مبلغ اعظم محمد اسماعیل آل علم, یہ بھی انہی کا چراغ ہے جو جلتا ہے اور جلتا رہے گا. وہ ہمارے جس کے باپ کا پتہ نہیں علی اسے رشتہ کیسے دیں گے. مولویوں نے فیصل آباد میں ریٹ لگ گئے صاحب جو تو بہت بڑی توہین کر کے گئے. یہ کہہ کے گئے کہ جس کے 4 باپ ہوں سے علی کیسے رشتہ دے دے گا. وہ مولوی سارے کھڑے ہو گئے, ہم سلوات پڑھ لیں. مولوی سارے کھڑے ہو گئے عدالت کے باہر, 100-150 مولوی اور اکیلا اسماعیل. قبلہ کو کئی پرانے یار نظر آئے. سرکار ان کے قریب چلے گئے, چھٹو بھی ہے, میں گال لمبی کر رہے ہو, کسی غلطی ہو گئی ہے چھاڑ بھی دو. مولوی پکے ہو گئے, اسماعیل آخر غلطی ہو گئی, سیدھے ہو جاؤ. غلطی نہ غلطی اندر چال پتا چلا. وہ اٹھو نکلے اسماعیل دوسرے مولوی کے پاس, غلطی ہو ہی جاتی ہے بندے کے پاس, بس کرو. سارے مولوی مشہور ہو گیا, ہنسے کہہ کے مارے اسماعیل کی تیاری نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ کہہ رہے غلطی ہو گئی, اندر چلو پتا چلے گا انشاءاللہ. جناب جیسے ہی اندر پہنچے دفتر ناصر اسلم صاحب پتہ ہی لگا کے جناب اسماعیل نے خود مانا ہے اسے غلطی ہو گئی. اگر تم اسماعیل صاحب آپ سے غلطی ہوگی, ہاں جی, پھر معافی مانگتے. اسماعیل صاحب کا غلطی ہوئی کیا, یہ تو میں 4 پہ ہوں, تھوڑے 10 بیٹھا. ایک تو مصر کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی, انہوں نے جا کے چھن کے 2 دن ہولڈ نہیں کیا. لہذا اخلاق کا مظاہرہ کرو اور جرت کا مظاہرہ کرو. جس بی بی کی ماں کا رشتہ رسول نہیں دیتا, اس کی بیٹی کا رشتہ اس بڈھے کوشر کو دے دے. تم اہل بیت کی عزت نہ کرو, خدا کے خوف سے ڈرو, حضور کے رشتے سے ڈرو, پیغمبر کی سیرت سے ڈرو, حضور کی امت و کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو, وہ فکرہ کہو جو غیرت اجازت ہے. اسلام غیرت کا مذہب ہے, بے غیرتی کا مذہب ہے. جس ام کلثوم کے تو اشتہار لگائے پھر رہا ہے, وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. یہ یار یاروں سے ملے, انہوں نے دوست
دوستیاں پکی کی ہیں آپس میں. یہ دوستی ہم یاد رکھیے گا. سامعین گرامی ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر اولاد علی کی بات آئے، غیرت کی بات آئے. وہ ایک اور کمینے نے رشتہ بھیجا تھا امام حسن کو خط لکھ کر، رشتہ دے دے میں قرضے معاف کرا دوں گا. امام حسین کی قسم اہل سنت کتاب سے پڑھتا ہوں، امام حسن نے جلسہ کیا، مدینے والے بلائے اور کہا جا معاویہ کو کہہ دے ہاشمیوں کی بیٹیاں اپنے والدین کے قرضے نہیں اتارتی. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے تمہیں یا نہیں سمجھا؟ تم اپنی بیٹیوں میں بھولا ہے. یہ خون کی شرافت ہے، یہ خون بول رہا. سلام، یہ میرے مولا نے پھیرا. امام نے فکرہ کہہ کر پورے خاندان کا کردار کھول کے رکھ دیا، سب کچھ کہہ دیا میرے مولا نے. تو اپنے خاندان کا فارمولہ بنی ہاشم بن آزما. اس لیے سامعین گرامی یہ بالکل 100 میں سے 0.1% میں نے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دیا ہے، کیونکہ رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. خود غیرت کر جاؤ، خود اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنے ضمیر میں ڈالو کہ سید دادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے رسول کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا. کیا بھائی ماں کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیوں بھائی ماں کی بیٹی سے؟ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہیں. یا تو وہ مومن نہیں تھے، مومن تھے تو وہ ماں ہیں. ماں کی بیٹی پھر اس کی بیٹی. جاہلانہ اقدام ہے، لہذا توبہ اور استغفار کو. کچھ ہمارے حضرات بھی غلطی کر جاتے ہیں. مولا علی کی بے اولاد بیٹی حضرت ام کلثوم، شرم کرو، خود کہہ رہے ہو ام کلثوم. اب جو بات جناب وہ پڑھ دیں تو ایک نے بھولی پہ دوسرے نے پہ تیسرے مرشدی میں حساب کر. ام کلثوم، ابو الحسن کا کیا مطلب ہے؟ حسن کا باپ. ام کلثوم کا کیا مطلب ہے؟ کلثوم کی ماں. بی بی کا تو نام تھا زینب صغریٰ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اس کا نام تو زینب صغریٰ ہے، تو اپنے گھر میں کوئی ام کلثوم تلاش کر. دونوں بیویوں کا نام زینب، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ. بیٹی کی وجہ سے کنیت ہے ام کلثوم، وہ تو ان کی بھی بیٹی تھی آگے کلثوم.